باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ یہ باب بھی حضرت امام بخاری نے سند کی اہمیت کو بتانے کے لیے قائم کیا ہے کہ سند کیسے قائم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ آپ ہمارے سے علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے پڑھ کے ہم کو سنایا، اس سے سند قائم ہوں گی، یا پھر ہم پڑھ کر آپ کو سنائیں، اس سے سند قائم ہوں گی، یا پھر دونوں بھی چیزیں برابر ہیں۔ استاذ کے سامنے شاگرد پڑھے اور استاذ سنے، یا پھر استاذ پڑھے اور شاگرد سنے، دونوں چیزیں برابر ہیں، سند قائم ہو جائے گی۔ آپ پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بعد میں کہ ہم نے مولانا سے پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ آپ کا پڑھنا اپنا درست کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ پڑھانے کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، سیکھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں آپ نے غلطی کی ہے وہاں ہم بتا رہے ہیں، ہے نا، آپ کو روک رہے ہیں۔ تو چاچا کا اتنا بڑا بچہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عام طور پر طریقہ یہی رائج ہے اداروں میں کہ شاگرد قرأت کرتے ہیں اور استاد سنتے ہیں حدیث کے درس میں، اور غلطیاں جہاں ہوتی ہیں تو وہ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور اس سے سند ثابت ہوتی ہے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ قراءت یعنی پڑھنا، عرض یعنی پیش کرنا، محدث حدیث پڑھانے والے کے سامنے۔ ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ۔ حضرت حسن بصری اور حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام مالک، یہ تینوں بھی استاذ کے سامنے پڑھنے کو جائز بتاتے ہیں کہ یہ درست ہے، اس سے سند قائم ثابت ہوتی ہے۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم، اور بعض علماء نے عالم کے سامنے پڑھنے کے لیے بحدیث دمام ابن ثعلبہ، حضرت زمام بن ثعلبہ سے دلیل حاصل کی ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے دلیل حاصل کی ہے کہ شاگرد کا استاذ کے سامنے پڑھنا، اس سے سند ثابت ہوتی ہے۔ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ۔ حضرت زمام بن ثعلبہ کی جو حدیث ہے وہ آگے تفصیل سے آ رہی ہے، اس میں حضرت زمام بن ثعلبہ نے اللہ کے نبی سے کہا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے صرف کہا نعم، مطلب پورا انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے تصدیق کر دی، نعم۔ تو
اس سے سند ثابت ہو گئی ہے نا. آپ نے اس کی تصدیق کی کہ صحیح ہے. قال نعم قال فهذه قراءة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا علماء نے کہ یہ اللہ کے نبی کے سامنے پڑھنے کے برابر ہے، یہ صورت پڑھنے کی جیسی ہے کہ پورا انہوں نے کہا اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، آپ نے کہا نعم، تو یہ پڑھنے کی جیسی صورت ہے. اخبر زمام قومہ بذالک فاجازوہ. تو حضرت زمام بن ثعلبہ نے پھر اللہ اپنی یہ ساری باتیں اپنی قوم کے سامنے پیش کر دی جا کے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا نہیں، انہوں نے پیش کیا، اللہ کے نبی نے تصدیق کی. تو اس سے گویا سند ثابت ہوئی اور وہ اس بات کے مجاز ہوئے کہ وہ آپ دوسروں کو وہ چیز بتا سکتے، دوسروں کے سامنے اس کو پیش کر سکتے. تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے وہ ساری باتیں پیش کی اور قوم نے اس کو تسلیم کیا. واحتج مالک بالشک یقرأ علی القوم فیقولون اشہدنا فلان. حضرت امام مالک نے شک سے دلیل حاصل کی ہے کہ پڑھا جاتا ہے اس کو قوم کے سامنے، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم کو یہ بتایا ہے. شک سے مراد لکھی ہوئی تحریر، کتاب چار ہے نا، کوئی کتاب چار، وہ اگر کچھ لوگوں کے سامنے پڑھا جائے تو وہ پڑھنے پر پھر قوم جو ہے یہ کہے کہ ہم کو فلاں نے کہا ہے، اب میں نے خط لکھ کر کے دیا اور آپ نے جا کے اندر پڑھے، تو اندر بچے اور معلمات بولیں گے کہ مولانا نے ہم کو ایسا کہا ہے، بولیں گے نا، حالانکہ ہمارا خط آپ نے پڑھا، لیکن سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ ہے نا. تو گویا سند ہمارے سے لی جا رہی ہے نا، تو یہ بھی جائز ہے. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ اقرأني فلان، اور استاذ کے سامنے پڑھا جائے اور پھر پڑھنے والا کہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. ہمارے سامنے آپ حدیث کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں استاد سے پڑھا ہے. ہوتا ہے نا ایسا، یہ جائز ہے سند ثابت ہونے کے لیے. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءة على العالم. یہ سب کسی عالم کے سامنے پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ علی المحدث فلا باس. اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ عبید اللہ ابن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا ہے، انہوں نے حضرت سفیان سے نقل کیا ہے
حضرت سفیان نے کہا کہ اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، کسی حدیث پڑھانے والے استاذ کے سامنے جب پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بعد میں وہ شاگرد یہ کہے کہ مجھے فلاں نے حدیث پڑھائی ہے۔ قال سمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان القراءۃ علی العالم وقراءته سواء، کہتے ہیں کہ کسی استاذ کے سامنے پڑھنا یا استاذ کا شاگرد کے سامنے پڑھنا یہ دونوں برابر ہیں، ہر دو صورت میں سند ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ تمام عبارت میں صحبت ثابت ہو رہی ہے، صحبت، ہوا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جیسے موبائل سے اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ ہوا میں ہو رہا ہے، کیا میں ہو رہا ہے؟ ہوا میں۔ یہاں ہوا میں کچھ نہیں ہو رہا، صحبت ثابت ہو رہی ہے۔ استاد ڈائریکٹ جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بذات خود استاد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ استاذ کو سنا رہے ہیں یا استاد آپ کو سنا رہے ہیں، تو یہ تو شکل جیسا اپنے ڈائریکٹ صحبت کی ہے۔ اس کے علاوہ استاذ کا نمائندہ کچھ تحریر لے کر کے جا رہا ہے اور وہاں وہ سنا رہا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے اور وہ سنا رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے یعنی لوگوں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے ہو رہا ہے، افراد کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کوئی مشین کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تفصیل میں صحبت یہ بتائی گئی ہے کہ بغیر صحبت کے علم کا حصول یا علم کا دینا یہ دونوں ناممکن ہیں، صحبت شرط ہے۔ آن لائن طریقۂ تعلیم وہ اس تفصیل سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے، اس سے سند قائم یا ثابت نہیں ہوتی۔ به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس جمل فناخه في المسجد ثم عقله محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، هذا الرجل الأبيض المتكئ يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي قد عجبتك، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة تجد علي في نفسك عما بدا لك، أسألك برأيك